شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے ہاتھ پیر نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کرے، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم رہیں گے اور جلدی سفید بھی نہ ہوں گے۔ خارش اور کھجلی زیادہ ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مالش کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ زیروں کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو ملٹھی کا مساج کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ کو ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگانے سے چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سیب کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پیتے رہو، بڑھاپے میں بھی جوانی قائم رہے گی۔ چائے ہمیشہ ٹھنڈی کر کے پینی چاہیے۔ تیز گرم چائے پینے سے کینسر کی مرض ہو سکتی ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے دل صحت مند رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج چبایا کرو۔ اگر ہونٹ پھٹ جائیں تو گائے کا کچا دودھ نیم گرم کر کے ہونٹوں پر لگاؤ۔ ہاتھ جل جائے بھاپ سے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ پر لگا لے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ اگر دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں اور دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ اجوائن کی خوشبو سونگھنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ جو کا پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ سونف کھاتے رہنے چاہیے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا، منہ سے بدبو نہیں آتی اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے آپریشن کے مرض میں 50% تک کمی ہو سکتی ہے۔ دمے کے مریض کو چاہیے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 کھانے کے چمچ اجوائن استعمال کیا کرے۔ لیموں اور کھیرے کا رس مکس کر کے پینے سے موسمی اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جن لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ صبح نہار منہ ایک کیلا روزانہ کھایا کرے۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کرتا ہے۔ پانی میں چاول ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 1 گھنٹے تک چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں اور شہد ملا کر پانی پی لو۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال کالے، لمبے اور گرتے نہیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو 4-5 دن مسلسل کچا پیاز کھاتے رہیں، کیڑے مر جائیں گے۔ اگر ہیضے کے مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پی لو، آپ کو آرام آ جائے گا۔ فالج کے مریض کو پیاز کا عرق صبح شام پلاتے رہو، فالج کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ معدے میں جلن ہو تو ٹھنڈے دودھ سے کھجور ڈال کر پی لو۔ خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر اس میں شکر شامل کر کے پینے سے گردے کے مریض کو پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دھوپ کی وجہ سے رنگت سانولی پڑ جائے یا دھبے بن جائے تو انگور کا رس تھوڑا سا گرم کر کے چہرے پر لگاتے رہو، سانولی رنگت گوری ہو جائے گی اور دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کچا شلجم چھلکے سمیت کھانے سے دماغ اور نظر تیز ہوتی ہے۔ جنہیں موٹاپا ہو نہار منہ میتھی دانہ
منہ پر رکھ کر چوستے رہا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ اب بھوکا سو جائیں۔ بھوکا سونے سے صحت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ نہار منہ ایک گلاس پانی پیتے سے دماغ 1.4% تک تیز ہوتا ہے۔ نیند میں خراٹوں کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں روٹی سے زیادہ پھلوں کا استعمال کیا کرو۔ رخسانہ نے سب گھر والوں سے ملنے کے بعد بڑی بے چینی سے نائلہ کے بارے میں پوچھا۔ نائلہ کا نام سنتے ہی سب کو چپ لگ گئے، جبکہ اس سے پہلے سبھی رخسانہ کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ رخسانہ ان کے یوں خاموشی دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اتنے میں اس نے اپنے سب سے بڑے بھانجے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹا کیا بات ہے؟ نائلہ کدھر ہے؟ تم لوگ یوں ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئے؟ اتنے میں بڑے بھانجے کی بیوی جلدی سے بولی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ جواب سنتے ہی رخسانہ چونک گئی اور سب کے چہروں کو باری باری دیکھنے لگی۔ وہ سب اپنی نظریں جھکائے وہیں پر بیٹھے تھے۔ رخسانہ کا ایک دم کے لیے دل دھڑکنا جیسے بند ہو گیا تھا۔ رخسانہ نے پھر اپنے لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے ان سے دوبارہ سے پوچھا، میں کہتی ہوں نائلہ کدھر ہے؟ رخسانہ کا دوسرا بھانجا بولنے لگا، خالہ آپ کو اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آئی ہے، تھوڑا سانس لے لیں، کھانا کھائیں، پانی پی لیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ رخسانہ نے اس کی بات بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی دور سے صرف نائلہ کے لیے آئی ہوں اور اس کو بنا دیکھے میرے حلق سے ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اترے گا۔ دراصل رخسانہ کی بہن 1 سال پہلے فوت ہو گئی تھی اور رخسانہ کی بہن کے 8 بیٹے اور ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا نام نائلہ تھا۔ اتفاق سے سبھی بڑے بیٹے تھے اور شادی شدہ بھی تھے، جبکہ نائلہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رخسانہ کی بہن کی اچانک سے موت ہونے کی وجہ سے اس کو موقع بھی نہ ملا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بیاہ لیتی، لیکن جاتے وقت وہ اپنی بہن کو یہ نصیحت کر کے گئی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، بیٹے اور بہو کا کوئی بھروسہ نہیں، اور تم تو میرے بیٹوں اور بہوؤں کے بارے میں جانتی ہو، اس کے لیے میری بیٹی کا خیال رکھنا ایک اس سال میں رخسانہ گاہ ہے۔ بگائے فون کال پر نائلہ کی خیریت معلوم کر رہی تھی، لیکن وہ سب اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کی زبانی ہی سنتی، جبکہ نائلہ شروع میں تو اپنی خالہ سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ مہینوں سے نائلہ سے ان کی کوئی بات نہیں ہو پائی۔ رخسانہ اپنی بہن کے شہر سے بہت ہی دور بیاہی گئی، اس لیے وہ اتنی جلدی آ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد نائلہ کی شادی کرے گی، اور آج وہ اس نیت سے اس گھر میں آئی تھی کہ لیکن نائلہ کی یوں غیر موجودگی اس کو تڑپانے لگی۔ رخسانہ سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں باہر صحن سے کسی کے کپڑے دھونے کی آواز آئی، یعنی کوئی ہاتھ سے کپڑے زور زور سے دھو رہا تھا، جبکہ سبھی کمرے میں موجود تھے۔ آوازیں اس قدر تیز تھی کہ سب ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے اور سب کے ہی رنگ اڑنے لگے۔ اتنے میں رخسانہ کمرے سے اٹھ کر جلدی سے باہر کی طرف چلی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں خود ہی نائلہ کو دیکھ لیتی ہوں۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو کوئی لڑکی نلکے کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ رخسانہ جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کو بلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نائلہ ہو؟ اتنے میں اس لڑکی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کپڑے دھوتے ہوئے روک لیا اور وہی منجمد ہو گئے جیسے اس آواز نے اس پر سکتہ طاری کیا ہو۔ پھر رخسانہ نے آگے ہو کر جب اس کا چہرہ دیکھا تو رخسانہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ نائلہ بہت ہی بری حالت میں وہاں پر بیٹھے کپڑے دھو رہی تھی۔ نائلہ کا چہرہ جگہ جگہ سے لال تھا، جیسے اسے کسی نے خوب پیٹا ہو۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، بال اس قدر بکھرے ہوئے تھے جیسے کئی دنوں سے وہ نہائی بھی نہ ہو اور سر کے بال بھی نہ بنائے ہوں۔ کپڑے بھی اس کے بہت ہی خستہ حالت میں تھے، بہت ہی پرانے لگ رہے تھے۔ رخسانہ کا شور سن کر سبھی کمرے سے باہر آئے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہ تھی، کیونکہ کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ رخسانہ سے آگے بڑھ کر اس سے چھپ کر بھاگ سکے، کیونکہ سب انہی کا تو کیا دھرا تھا۔ رخسانہ نے جلدی سے نائلہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن نائلہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جبکہ رخسانہ نے جب اس کو آخری دفعہ دیکھا تب وہ بہت ہی اچھی بھلی صحت مند اور صاف ستھری خوبصورت لڑکی تھی۔ رخسانہ نائلہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ نائلہ ہے۔ رخسانہ نے نائلہ کو جلدی سے اپنا سہارا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح بلکنے لگے، جبکہ نائلہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی۔ اس میں کسی قسم کی نہ تو جان دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی جذبات تھے۔ رخسانہ شروع سے ہی تھوڑی تیز مزاج اور روب دار عورت تھی،
جبکہ اس کی بہن اس کے مزاج سے بالکل مختلف تھی۔ رخسانہ نے سب گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے تو تم لوگوں نے نائلہ کے ساتھ کیا کیا ہے تو میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ رخسانہ کی بات سن کر ایک بار کے لیے سب ڈر گئے۔ پھر ان میں سے ایک تیز ترار بہو بولی، خالہ ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، اصل میں یہ اپنی ماں کا دکھ نہیں بلا پائی اس لیے یہ اس طرح سے خاموش ہو گئے، یہ ہم سے بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ پھر ایک اور بہو بولی، ہاں بالکل، اور ویسے بھی آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ شروع سے ہی تھوڑا کم دماغ رکھتی تھی، اس وجہ سے اس نے اپنی ماں کی وفات کا زیادہ اثر لے لیا، اب بیچاری اس حالت میں ہے، ہمیں تو خود اس پر ترس آتا ہے۔ ہم دراصل آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو فون کال پر کبھی اس کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی رخسانہ چلا کر بولی، بکواس بند کرو، میں اس کی خالہ ہوں، میں نے اسے بچپن سے دیکھا ہے، تم کل کی آئی اسے پاگل بنا رہی ہو، یہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر رخسانہ نائلہ کے بالوں کو سنوارتے ہوئے اس کے گال چومنے لگی۔ رخسانہ اپنی بھانجی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور جب سے اس کی بہن فوت ہوئی وہ اس سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگی، لیکن وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کے گھر میں نہیں رہ پائی کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ تھی اور وہ اس طرح سب چھوڑ کر یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ جبکہ اس نے نائلہ کو ساتھ لے کر جانے کے لیے جب بولا تب اس کے بھائیوں نے کہا، ہم اس کا خوب اچھے سے خود ہی خیال رکھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں۔ یوں رخسانہ ان کی باتوں میں آ کر اپنی بھانجی کو 1 سال پہلے ان کے پاس چھوڑ کر گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر 8 بھائی ہیں، ان میں سے کوئی تو اس کا خیال رکھے گا، لیکن وہ تو نہیں جانتی تھی کہ 8 کے 8 اپنی بہن کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ نائلہ کو دیکھ دیکھ کر رخسانہ کو جیسے غش پڑ رہے تھے، کیونکہ نائلہ جیسے زندہ لاش کھڑی تھی، جبکہ نائلہ بہت ہی ہنس مکھ خوش شکل لڑکی تھی۔ رخسانہ نے اس گھر میں پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا، وہ نائلہ سے کہنے لگی، میری بیٹی تو میرے ساتھ چل، میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اتنے میں اس کا بڑا بھانجا پھر سے کہنے لگا، خالہ آپ جذباتی ہو رہی ہیں، آپ کو حقیقت معلوم ہی کہاں ہے، 2-3 دن اس کے ساتھ رہیں پھر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ رخسانہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ رخسانہ نے کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچا، اگر میں اسی طرح جلد بازی میں نائلہ کو ساتھ لے گئی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے نائلہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب تک مجھے صحیح مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں پڑے گا تو میں اس کا حل کیسے کر پاؤں گی؟ پھر اس رات رخسانہ نے نائلہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ اس کی سب سے چھوٹی بہو اس بات پر بس ضد تھی کہ نائلہ کو اس کے کمرے میں ہی سونا چاہیے۔ وہ اس قدر نائلہ کے کمرے میں سونے پر زور دے رہی تھی کہ رخسانہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اصل میں نائلہ کی سب سے چھوٹی بھابھی کے ہاں 6 مہینے کی بیٹی تھی اور ان کا بڑا بچہ بھی ابھی چھوٹا تھا، اسی وجہ سے وہ رات کو نائلہ کو اپنے پاس سلاتی تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ رات کی ساری ڈیوٹی نائلہ دیتی، اسی نے ہی ان کے بچوں کو دیکھنا ہوتا، لیکن جب یہ رخسانہ کو معلوم نہیں تھا، رخسانہ نے نائلہ کو اس کی چھوٹی بھابھی کے پاس اس رات سونے سے منع کیا، جس پر اس کی چھوٹی بھابھی منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر اگلے روز صبح ہی جب رخسانہ کی آنکھ کھلی تو نائلہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ رخسانہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کمرے کی چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن نائلہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ اتنے میں رخسانہ جلدی سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا نائلہ باہر موجود چولہے پر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ جانے بیچاری کب سے جاگ رہی تھی، کیونکہ 8 بھابھیوں اور بھائیوں کا اور ان کے بچوں کا ناشتہ وہ تقریباً بنا چکی تھی۔ رخسانہ کو یہ سب دیکھ کر اور بھی غصہ آنے لگا۔ اسے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ نائلہ ہی سارے گھر کے کام زیادہ تر دیکھتی ہے اور چولہے اور کپڑے دھونے کا کام تو خاص طور پر نائلہ کو ہی کرنا تھا۔ رخسانہ خاموشی سے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ اس نے اس روز کسی کو بھی کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ٹوکا، کیونکہ وہ سب کا اصلی چہرہ اچھے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کسی کو ٹوکتی تو یقیناً سب ہوشیار ہو جاتے اور اپنا مکروہ چہرہ سامنے نہیں لے کر آتے۔ رخسانہ کو سب سے زیادہ جو بات کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ نائلہ اس قدر کام تو جو کرتی تھی وہ کرتی ہے، مگر وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ آخر انہوں نے اس کے ساتھ ایسا بھی کیا کیا؟ رخسانہ نے نائلہ سے سارے دن میں کئی بار پوچھا، لیکن نائلہ تھی کہ جیسے خاموشی کا تالاب لبوں پر لگائے بیٹھی تھی، جس کو وہ کھولنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ پھر رات کو رخسانہ نائلہ کو پھر سے اپنے پاس سلانے کے لیے کہنے لگی۔ کل رات رخسانہ خود سفر کی وجہ سے بہت ہی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کی آنکھ جلدی سے لگ گئی، جبکہ آج اسے بھی اتنی نیند نہیں آ رہی تھی۔
وہ خاموشی سے لیٹ کر پاس پڑی چارپائی پر نائلہ کو لیٹنے کے لیے کہنے لگی۔ نائلہ بھی اپنی حالت سے مجبور خاموشی سے لیٹ گئی۔ رخسانہ نائلہ کے سامنے جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور رخسانہ نے اپنے منہ پر رضائی لے لی، لیکن وہ رضائی میں سے چپکے سے اپنی بھابھی نائلہ پر گات لگائے دیکھ رہی تھی، جبکہ نائلہ تھی کہ وہ مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کی۔ رخسانہ کچھ دیر تک دیکھتی رہی اور اس کو دیکھ دیکھ کر اسے بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل دیکھ رہی تھی، لیکن نائلہ آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ رخسانہ کا جب صبر جواب دے گیا تو اس نے نائلہ سے کہا، بیٹی تم اب تک سوئی کیوں نہیں؟ دیکھو میری تو آدھی نیند پوری بھی ہو گئی۔ ان کی بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مسلسل چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ تب رخسانہ کو شک ہوا کہیں نائلہ کو جنات کا سایہ تو نہیں۔ آخر دن بھر کا کام کر کے انسان تھک ہار کر بستر پر گرتے ہی سو جاتا ہے، جبکہ نائلہ تو مسلسل چھت کو دیکھ رہی تھی اور ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ رخسانہ بھی کافی دیر تک نائلہ کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نائلہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ اسی بیچ رات کے 12 بج گئے، لیکن نائلہ نہ سوئی۔ رخسانہ کو عجیب سی کوفت ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے اور گھنٹیاں بجنے لگی، جیسے کوئی اور آفت آنے کی نشانی ہو۔ رخسانہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر سے رونے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ کاش میں اپنی بہن کو دیا ہوا وعدہ جلدی پورا کر لیا ہوتا۔ کاش جو تم نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا تھا، میں تب بھی آ جاتی۔ کہیں نہ کہیں میں بھی تمہاری اس حالت کی ذمہ دار ہوں۔ رات کا 1 بج گیا اور رخسانہ کی نیند سے حالت بری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں خود سے ہی بند ہونے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن بے چینی میں انسان کہاں ٹھیک سو پاتا ہے۔ تقریباً رخسانہ 2 گھنٹے ہی سو پائی ہوگی۔ اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے نائلہ کو دیکھا، وہ وہیں اسی حالت میں ویسے لیٹی مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ کو تو تب پکا یقین ہو گیا نائلہ پر یقیناً جنات کا سایہ ہے، جو یوں سو نہیں رہی۔ پھر رخسانہ نے نائلہ کے پاس بیٹھے ہوئے اسے کہا، بیٹی کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ لاؤ میں تمہارا جسم دبا دیتی ہوں۔ سارا دن میری بچی گھر کا کام کرتی رہتی ہے اور تمہاری ہڈ حرام بھابیاں بیٹھی روٹیاں توڑتی ہیں۔ دیکھو تمہارے بھائی کتنے خود غرض نکلے، ان کا تو صحیح میں خون سفید ہو گیا ہے۔ تمہارے کسی بھائی کو تمہاری حالت پر ترس نہیں آیا۔ پھر اس رات رخسانہ بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی، اس وجہ سے وہ نائلہ کے ساتھ ہی صبح باہر نکل گئے۔ رخسانہ نہانے کی غرض سے واش روم میں گئی تو باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نائلہ کی بھابھی نائلہ کے ہاتھ میں دوائی رکھ رہی تھی اور اسے جلدی سے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رخسانہ نے واش روم میں ہی اپنے قدم روک لیے اور سوچنے لگے، یہ نائلہ کو کس چیز کی دوائی کھلا رہی ہے؟ وہ پوچھتی بھی تو کس سے پوچھتی، سب کے سب ہی نائلہ کے دشمن تھے اور نائلہ خود ہی اپنے دشمن بن چکی تھی۔ اس پر نہ ہی کسی دکھ کا اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی خوشی کا۔ جانے ان گزرے ہوئے مہینوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ان لوگوں نے کیا تھا کہ اس سے ان کی دنیا ہی چھین لی گئی۔ وہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، بلکہ نوکرانی سے بھی بدتر تھی، کیونکہ نوکرانی بھی اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکتی ہے، مگر وہ بیچاری تو وہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس روز دوپہر کے ٹائم ان کے گھر ان کی پڑوسن آئی۔ پڑوسن رخسانہ کو پہلے سے جانتی تھی، کیونکہ رخسانہ اپنی بہن کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر رہتی۔ تب اس کی اکثر ملاقات اس پڑوسن سے ہوئی۔ وہ پڑوسن رخسانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم نے اس بار چکر لگانے میں بہت دیر کر دی۔ رخسانہ اسے کہنے لگی، ہاں بس ذمہ داریاں تھی، تم تو جانتی ہو گھر سے کہاں نکلا جاتا ہے، اور ایک سفر بھی بہت زیادہ ہے، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ پھر پڑوسن کچھ دیر وہاں پر بیٹھی اور جاتے ہوئے رخسانہ کو کہنے لگی، آج ہمارے گھر ضرور آنا، مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ یہ بات اس نے نہایت ہی رازداری سے اور آہستگی سے رخسانہ کے قریب ہو کر کہی۔ رخسانہ اس کی یوں بات کرنے کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ ضرور نائلہ کے بارے میں ہی کچھ بتانا چاہتی ہے۔ یوں رخسانہ کو بھی ایک امید لگی کہ وہ نائلہ کی حالت کے بارے میں پڑوسن سے کوئی سراغ لگا سکتی ہے، اس لیے وہ شام کو ہی پڑوسن کے گھر چلی گئی بنا کسی کو کچھ بتائے۔ اگر وہ گھر میں کسی کو کچھ بتاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بہو اس کے ساتھ آ جاتی، پھر پڑوسن اس کے سامنے بات نہیں کر پاتی۔ پڑوسن کے گھر میں داخل ہوتے ہی رخسانہ نے پڑوسن سے تھوڑی بہت بات چیت کی، پھر وہ نائلہ کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھنے لگی تو اس کی پڑوسن جیسے اس بات کے انتظار میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تمہیں اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ تمہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ تمہارے بھانجے اور بہویں کیسی ہیں۔
جو تمہاری بہن کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ان کی بڑی تھی اور ساس بھی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی نند کو کیا سمجھتے اور پھر بیچاری ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ کیا کیا ظلم نہیں دیکھا ان آنکھوں نے، یہ کہتے ہوئے پڑوسن کی آنکھیں نم ہو گئے۔ کتنی پیاری بچی تھی، جانے ان لوگوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے اور کوئی بھی ظالم اس سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ پھر پڑوسن نے بتانا شروع کیا، شروع میں تین لوگوں کو دکھلاوے کی محبت جتلائی، لیکن تمہاری بہن کے فوت ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ہی یہ پھر سے وہی اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر اپنا اصلی روپ دکھانے لگے۔ ایک بھابھی نے اگر کام کہنا تو دوسری بھابھی نے ضد میں آ کر نائلہ کو کام کہہ دینا۔ گھر کے سارے کام یہ ضد میں آ کر اسے کروانے لگی اور وہ بیچاری انکار بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اگر وہ ایک کو انکار کرتی تو دوسری اس پر چڑھ جاتی۔ اگر یہ بیچاری کام سے تنگ آ کر کبھی انہیں جواب دے بھی دیتی تو اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگی، اور اس کے بھائی نکمے تو سارے کے سارے ایک جیسے نکلے۔ ایک دو بار تو میں نے بھی نائلہ کو ان کی مار سے چھڑوانے کی کوشش کی، تب وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی۔ پھر اس دن کے بعد میرے بچے مجھ سے کہنے لگے، امی ان لوگوں کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، آپ ان کے گھر میں جا کر دخل اندازی مت دیا کریں۔ مگر مجھ سے اس بچی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر میرے پاس تمہارا موبائل نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ میں تمہیں سب کا سب بتا دیتی۔ پھر اکثر اس کے رونے کی آوازیں آتی تھی، مجھے وہ آواز سن کر بہت دکھ ہوتا۔ پھر میں نے سنا کہ نائلہ کو یہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، کیونکہ نائلہ روتی رہتی ہے۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ وہ روتی تو ان کے ظلم کی وجہ سے تھی، مگر انہوں نے یہ بہانہ بنا کر نائلہ نے اپنی ماں کا دکھ اپنے ذہن اور دماغ پر اس قدر سوار کر لیا ہے کہ وہ بات بات پر روتی ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے بچے سہم جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کو دوائی لے کر دی۔ جب سے نائلہ کو دوائی کھلانا شروع کی ہے، نائلہ یوں ہی خاموش ہو گئے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ جب مجھے تمہارے آنے کی خبر ملی تو میں نے سوچا میں تمہیں کسی بہانے سے اپنے گھر لا کر ساری بات بتاؤں گی، ورنہ یقین کرو ان کے گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے بے درد ظالم بھائی اور بھابیاں نکلی، سارا گاؤں ان پر تھو تھو کرتا ہے، مگر وہ ہے کہ ان کو اس بات کی ذرا شرمندگی نہیں اور نہ ہی کوئی احساس ہے۔ رخسانہ خاموشی سے پڑوسن کی ساری باتیں سنتی رہی، پھر اسے کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں؟ اتنے میں وہ پڑوسن بولی، ہاں لوگوں سے سن رکھا ہے کہ یہیں قریب جو چھوٹا سا شہر ہے وہاں پر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہر سوموار کے روز آتا ہے، اس کے پاس یہ لے کر جاتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ ہمارا گاؤں بڑے شہر سے بہت دور ہے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس چھوٹے شہر سے ہی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی دوائی بھی لینی ہو تو اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رخسانہ نے پڑوسن سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ انسانیت کا رشتہ نبھایا، میں تمہارے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی؟ یہ کہہ کر رخسانہ اسے اجازت لینے لگی اور نائلہ کے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں آتے ہی اس نے کسی سے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، جبکہ اس کی بہویں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے آئی ہے، لیکن کسی نے بھی رخسانہ کے روب کی وجہ سے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ پھر رخسانہ ساری رات سوچتی رہی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ نائلہ کی حالت بہتر ہوگی تو وہ کہیں اس کی شادی کر پائے گی۔ اتفاق سے اگلا روز سوموار کا ہی تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے نائلہ کو تیار ہونے کو کہا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب گھر میں سے نکلنے لگی تو اس وقت اس کی بھابھیوں نے بہت اصرار کیا، ان میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ جائے گی، مگر رخسانہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ میری بھانجی نہیں، میری بیٹی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ اسے شہر لے گئی اور اس ڈاکٹر کے پاس جا کر ساری دوائی کا پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے پھر ساری بات بتائی کہ ان لوگوں نے کہا تھا یہ بہت روتی ہے اور والدہ کی وفات ہو چکی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ نفسیاتی نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس کے لیے کوئی دوائی لے کر دیں اور یہ سارا دن سوتی رہے، ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ یہ اپنی حالت نہ خراب کرے، اس لیے میں نے ایسی دوائی دی جس سے یہ زیادہ تر سو نہ پائے۔ یہ سنتے ہی رخسانہ اسے کہنے لگی، آپ جانتے نہیں کہ آپ جانے انجانے میں ان کے گناہ میں کس قدر ملوث ہو چکی ہیں، یہ بیچاری تو رات بھر سو بھی نہیں پاتی اور سارا دن ان کے ظلم و ستم سہتے یہ کام کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے جب ان کی بات سنی تو حیران ہو گئے کہ کوئی بھائی ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر 8 کے 8 بھائی۔ ڈاکٹر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں سارے معاملے سے انجان تھا، ظاہر سی بات ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، نفسیاتی ڈاکٹر ہوں، جو مجھے بتایا جائے گا میں تو وہی کروں گا، اور سب سے بڑھ کر نائلہ بھی تو کچھ نہیں بولتی۔ مجھے لگا کہ سچ میں وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب ٹھیک ہے،
کیونکہ میرے کئی سوالات کرنے کے باوجود نائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ڈاکٹر نے نائلہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹا اتنا بھی خاموش ہونا اچھی بات نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری زیادہ خاموشی ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے، اور تمہیں خود سے ہمت کرنا ہوگی۔ اب دوائی ایک دم سے اگر تمہاری چھوٹ گئی تو اس سے اور زیادہ تمہاری حالت بگڑے گی۔ اتنے میں رخسانہ نے کہا، میں تو بہت دور سے آئی ہوں اور اب اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پھر ڈاکٹر نے رخسانہ کو اپنے پاس موجود نائلہ کی فائل دکھائی اور ان سے کہا کہ اس کی دوائی میں کم کر دیتا ہوں، لیکن آپ اسے ایک دم سے دوائی مت چھڑوائیے گا، وہاں سے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کی دوائی 2-3 ماہ تک جاری رکھیے گا۔ آپ ان کو یہ فائل دکھائیں گی تو سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد رخسانہ بنا کسی سے کچھ کہے نائلہ کو وہاں سے لے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس گھر میں کچھ کہتی بھی تو کسی پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا، بلکہ اگر وہ کچھ بولتی تو شاید اس کو پھر سے اپنے بھانجی کو ان کے ہاتھوں میں سونپنا پڑتا۔ اسی وجہ سے اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نائلہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ نائلہ اپنی رخسانہ خالہ کے گھر میں جانے کے 1 ہفتے کے بعد اس کی حالت پر کچھ بہتر ہونے لگی، اور یہاں تک کہ اس نے پھر سے بولنا بھی شروع کر دیا تھا اور شاید جینا بھی۔ نائلہ نے پھر اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی بھابیاں اور بھائی مل کر اس پر ظلم کرتے رہے۔ بات کرنا وہ اس لیے چھوڑ گئے کیونکہ اس سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا، صرف اس پر حکم چلایا جاتا، ہر کوئی اسے حکم ہی دینا جانتا، اس لیے وہ بات کرنا بھول گئی۔ دوائیوں کا اس قدر اثر تھا کہ وہ ایک مشین بنتی گئی۔ کچھ ہی مہینے اس نے دوائی دینا جاری رکھی، اور پھر اس بیچ پر اس کا ایک بہت ہی اچھی اور معقول جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ جو نائلہ کی شادی ہوئی اور وہ پھر سے اپنی زندگی جینے لگی۔